اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ عزیزان گرامی، اس کی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ غربت اسلام کا دور ہے، اور اسلام کا ابتدائی دور بھی ایسا ہی تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا دور آئے گا۔ اس وقت ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ اسلام اپنوں میں بیگانہ ہے، جو اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں وہ اسے اپنانے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے جیسا کہ اپنانے کا حق اور اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس طرح کا تعلق کافی سمجھا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں لے لیں جو بھلی لگی، جو موافق آئی، جو جی چاہا، اور کچھ چیزیں چھوڑ دیں جو مشکل لگیں، جن کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اور قوموں کی زندگی کے اندر یہ دور آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی ہے، اور ایمان کے حوالے سے لوگوں کے گروہوں کا بیان فرمایا ہے کہ ایک خالص اہل ایمان کا گروہ ہوتا ہے، اور ایک بالکل ایمان سے عاری اور ایمان سے بالکل خالی اور اس کے مخالف گروہ ہوتا ہے کافر۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایمان کی چیزیں لی ہوتی ہیں اور کچھ کفر کی چیزیں لی ہوتی ہیں، درمیان میں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے عبادت کی، اور یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی، یہ وہ عہد ہے جو اللہ رب العزت نے لیا ہے اپنے بندوں سے کہ میری بندگی کرنی ہے۔ اور یہ عہد ہم نے عالم ارواح میں بھی اللہ کے ساتھ کیا تھا، لست بربکم کا جواب دے کر قالوا بلا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یاد بھی دلایا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ اللہ کا عہد ہے، تو اس عہد کو قائم رکھنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس زمین کے اندر با اختیار مخلوق بنا کے ٹھہرایا ہے۔ یہ انسان کا با اختیار ہونا کہ ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کو اس طریقے سے بھی پورا کر سکتا ہے، اس طریقے سے بھی پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس جہان کو مسخر کر دیا، انسان کو قوتیں دی، وسائل دیے، حالات موافق کیے۔ اب چاہے یہ راستہ اختیار کر لے، چاہے یہ راستہ اختیار کر لے، یہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سونپی ہے، اور یہ خلافت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ جب انہیں زمین پہ بسایا تھا تو انہیں یہ کہا تھا کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ نے اللہ کی رہنمائی کے اندر یہ خلافت کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے اور عبادت کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی تاریخ بیان فرمائی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ویسے تو اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزری ہیں، لیکن ان کی تاریخ جو ہے وہ فراموش کر دی گئی۔
وہ قبل از تاریخ کا زمانہ ہے. ان کے کچھ آثار اور کچھ روایات انسانوں کے سامنے ہیں. خاص طور پر یہ سرزمین جو عرب کی سرزمین ہے، اس میں جو پہلے نبی آئے، اس کے ساتھ ہی عراق کی سرزمین ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل سرزمین وہی تھی، عراق کی. اور عراق جو ہے یہ عرب کی زمین ہی کا حصہ ہے اور جزیرۃ العرب ہی کا حصہ ہے. اور اسی طرح یمن ہے، یہاں کچھ قومیں آئیں، قوم سمود اور قوم عاد، ان کا علاقہ یہ حجاز کا، یمن کا علاقہ تھا. تو تاریخ ان لوگوں کی بھی ہے لیکن وہ فراموش کر دی گئی. لیکن جو تاریخ پوری طرح مدون اور نبیوں کے صحیفوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور انسانی تاریخ کے جو ذخیرے ہیں ان کے اندر بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ. تو اللہ رب العزت نے ایسی قوم کا ذکر فرمایا جس کی تاریخ لوگوں کے سامنے موجود ہے. ان صحیفوں کے اندر بھی جو نبیوں سے ذکر کیے گئے ہیں، مجموعہ ہے ان کا، یہ جو کتاب مقدس کہتے ہیں بائبل، اس کے اندر بھی ان کی تاریخ موجود ہے. اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ تاریخ لکھی ہے جو قدیم تاریخ ہے انسانوں کی، جو زمانہ تاریخ ہے، جس زمانے سے تاریخ کی تدویر شروع ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید کے اندر اس قوم کی تاریخ کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے انعامات کیا رہے اور ان لوگوں کا رویہ کیا رہا. اور درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ اکبر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو ان کی تاریخ بھی معلوم ہے اور قرآن مجید نے اس پوری تاریخ کو اپنے معجزانہ اسلوب کے اندر بڑے ہی خوبصورت طریقے سے محفوظ بھی کر دیا ہے اور نشاندہی بھی کر دی ہے. قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ واقعات کی تفصیلات اور جزئیات پہ ترکیز نہیں کرتا کہ دن، تاریخ، شخصیات، پورا منظر یہ بیان کیا جائے. جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس سے جو سبق ملتا ہے قرآن کو بیان کرتا ہے. سبق قرآن کیا ہے؟ موعظت اور ذکر ہے. تو قرآن مجید ان واقعات سے عبرت کا سامان پیدا کرتا ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عبرت کا سامان پیدا کرتا ہے. انسان عبرت حاصل کرے، یعنی سبق لے کر انسان اس کام سے بچے جو انہوں نے کیا. تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ لتتبعن سنن من کان قبلکم القذة بالقذة والنعل بالنعل. تو یہ دور جو ہے اب گزر رہا ہے اور اس غربت کے دور کے اندر جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے وہ دین کے ساتھ جڑے ہیں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کا راستہ دکھایا. اور ایمان اور دین جو ہے یہ اللہ رب العزت انہی لوگوں کو دیتا ہے جن لوگوں سے اللہ کو پیار ہوتا ہے.
قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. تو اللہ رب العزت اخلاق یعنی سلوک اور رویہ، چلن، سیرت، یہ بھی اللہ کی طرف کی اللہ کی تقسیم سے ملتا ہے اور اللہ کی عطا سے ملتا ہے انسان کو، جیسے دوسری چیزیں انسان کو اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی تقسیم سے ملتی ہیں. قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. تو یہ رویہ دین کیا ہے؟ دین انسان کا رویہ اور سلوک ہے، اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ، مخلوق کے ساتھ. یہ خلق ہے، یہ انسان کا برتاؤ اور سلوک ہے، یہ انسان کا رویہ اور انسان کا چلن ہے جو انسان اختیار کرتا ہے. یہی دین ہے. یہ اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے اور اللہ کی تعلیمات اور اس کے اوامر کے مطابق ہے تو یہ پسندیدہ رویہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. اور اگر یہ انسان کا اس سے بغاوت کر کے اور اسے انحراف کر کے اپنا بنایا ہوا، لوگوں کا بنایا ہوا رویہ ہے تو یہ غلط رویہ ہے جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، اور یہ انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور یہ اس کائنات کے لیے بھی نقصان دہ ہے جس کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے. اس سے اس کائنات کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہاں فساد جو ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے آتا ہے، لوگوں کے ظلم کی وجہ سے آتا ہے اور لوگوں کے بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو رویہ پسند کیا ہے وہ دین والا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ. اور پھر یہ جو رویہ ہے دین والا، ایمان والا، شکر والا، وفا والا، دیت والا، عبودیت والا، یہ رویہ اپنانے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ علم جو ہے شرعی علم، وحی کا علم، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ انسان وہ رویہ اختیار کرے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے. وہ رویہ عبادت کا رویہ ہے، شکر کا رویہ ہے اور وفاداری کا رویہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی محبت میں ہمیشہ سرشار رہنے کا رویہ ہے. انسان اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار رہے، یعنی اللہ کی محبت کے ساتھ انسان خوش ہوتا رہے کہ میرا اللہ میرے اوپر مہربان ہے، اس کی نوازشات ہیں. یہ اس کے دل کے اندر اس طرح جاگزیں ہو اور اس طرح رچی بسی ہو اللہ کی محبت کہ انسان کی ساری زندگی کے اندر اس کے اثرات ہوں. تو یہ دینی رویہ جو ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم وحی کا علم ہے. اور یہ علم جو اللہ رب العزت نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے یہ اسی رویے کا علم ہے کہ یہ رویہ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کو ہدا کا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. یہ اللہ کی رہنمائی کہ اس رویے کو اختیار کرنا ہے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اور اس رویے کو یاد دلانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے یاد دہانی ذکر نازل فرمایا ہے تو مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. یہ دنیا کی زندگی بھی اس کی زنق، ضیق، حرج، بے چینی، بے قراری اور پریشانی والی بن جاتی ہے. قبر کی زندگی بھی ایسی ہوگی اور اگلی زندگی تو پھر
وہ حسرت اور ندامت اور بہت زیادہ اذیت اور بہت زیادہ تعذیب والی زندگی ہوگی. نسأل اللہ سلامت اور عافیہ. تو یہ علم اللہ رب العزت نے اسی لیے اتارا ہے کہ انسان کو صحیح رویے کی طرف رہنمائی کی ہے. تو دین جن کو اللہ دیتا ہے ان پر بھی اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، اور دین کے علم کے لیے بھی اللہ رب العزت جن لوگوں کو انتخاب فرماتا ہے ان پر بھی اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے. اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے اس علم کے لیے منتخب فرما دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم. اللہ نے آپ پر یہ کتاب و حکمت، یہ علم و حکمت کا منبع قرآن اور حدیث، یہ اللہ نے آپ پر اتارا. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ رب العزت کا بڑا فضل رہا ہے اور رہے گا. تو یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے ورثے کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ وہ جو نبیوں کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس علم کے وارث بنے، وہ واقعتاً اللہ رب العزت کے فضل عظیم کے ساتھ نوازے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل عظیم کے ساتھ نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ انہیں اس علم کے ساتھ نوازا اور اس علم کے لیے منتخب فرمایا. یہ چیز انسان کو معلوم ہونی چاہیے. یہ اس لیے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر کسی چیز کی قدر و قیمت انسان کے سامنے ہو تو پھر انسان اس کی قدر و قیمت جان کر اس کے لیے وہ کوشش اور جد و جہد کرتا ہے جو اس کے مقام اور مرتبے کے شایع نشان ہوتی ہے. جب اس کی قدر و قیمت انسان کے سامنے نہ ہو تو انسان بے دلی اور بے توجہی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر وہ چیز پوری طرح انسان حاصل بھی نہیں کر پاتا. تو اس لیے اس علم کا مقام اور مرتبہ جو ہے یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنا عظیم علم ہے. اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہوتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، اور کامل شکل میں پہلے نبیوں کو جو متفرق طور پر دیا گیا اسے مکمل شکل میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. دین کا کامل علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا بنی اسرائیل، بہت ساری باتیں ہیں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں، لیکن میں نہیں بتا رہا کہ تم اس کے متحمل بھی نہیں ہوگے، اور میں اس وقت بتا بھی نہیں سکتا. وہ آئے گا بتانے والا تو وہ آ کے بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا کامل علم عطا فرمایا جو انسانوں کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آنے والے سارے زمانوں کے لیے نبی ہیں اور دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کا علم عطا فرمایا گیا کتاب و حکمت کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں، یہ دین کا کامل اور جامع علم، پورا علم ہے یہ دین کا. اب اس علم کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے. اب
اس علم کی وسعتوں کو جان کر ان تک پہنچنا اور اس کی گہرائیوں کے اندر اترنا اور اس کے جو اشارات اور رموز ہیں اور جن چیزوں کو جس چیزوں کی طرف اس نے رہنمائی کی ہے ان تک رسائی حاصل کرنا، اس کے لیے انسان کو تفقہ کی ضرورت ہے۔ یہ تفقہ ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یہ تفقہ فی الدین، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، یہ دین کے اندر تفقہ حاصل کرنا۔ یہ تفقہ جو ہے یہ فروعی احکام جو ہیں، اصول اور فروع، عقیدے کے احکام کو اصول کہتے ہیں اور عملی احکام کو فروع کہتے ہیں۔ یہ ان فروعی احکام کی جزئیات کو جان لینا یہ فقہ نہیں ہے۔ فقہ جو ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ انسان دین کی حقیقت کو سمجھے، اس کے مقاصد کو سمجھے اور اس دین کا جو انسان کی زندگی کے اوپر اثر ہونا چاہیے ان اثرات سے انسان واقف ہو اور ان اثرات سے اثر پذیر بھی، متاثر بھی، وہ اثر انسان کے اندر آئے، دین کا اثر انسان کے اندر آئے۔ تو یہ اصل تفقہ ہوتا ہے کہ خود بھی انسان اس دین کے اثرات سے پوری طرح فیض یاب ہو، اور پھر کمال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس اثر سے وہ خود متاثر ہوا ہے اور جس اثر نے اس کو بدل دیا ہے اور اسے بہت قیمتی بنا دیا ہے، یہ صرف اسی تک محدود نہ رہے بلکہ یہ متعدی ہو، دوسروں تک پہنچے، اس سے آگے منتقل ہو، یہ مؤثر بھی ہو، یہ آگے بھی جائے۔ تو یہ پھر جو ہے نا صحیح تفقہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی پوری طرح سیراب اور فیضیاب ہوا اور آگے بھی پھر اس کو پھیلاتا ہے اور آگے بھی اس کو پہنچاتا ہے، اور وہ اس کا ثمر ہوتا ہے، وہ اس کا ثمر ہوتا ہے جو درخت کی طرح وہ درخت خود فیضیاب ہوتا ہے اور پھر وہ پھل جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ کیسے ہے وہ حدیث؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير۔ اللہ اکبر۔ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، یہ علم اور یہ ہدایت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کی مثال بارش کی طرح، اور اصاب ارضا جو زمین پہ برستی ہے، فکانت منہا طائفۃ نقیۃ، وہ زمین کا ایک ایسا حصہ ہے جو بڑا ہی پاکیزہ صاف ستھرا ہے، تو فقبلت الماء، اس حصے نے پانی کو جذب کر لیا، فانبتت القلع والعشب الکثیر، تو وہاں بہار آ گئی، لہلہا اٹھی اور بہت زیادہ اس کے اوپر اس بارش کا اثر ہوا کہ باغ و بہار کے ساتھ اس کے گھاس، اس کا سبزہ اور اس کی سیرابی، یہ فانبتت القلع والعشب الکثیر فنفع اللہ بها الناس واصاب منها طائفۃ اخرى۔ دوسرا ایک طبقہ تھا زمین کا جس نے کانت منہا اجادب، وہ اگانے والی تو نہیں ہے، جدب کون سی زمین ہوتی ہے؟ جو بنجر ہو، اگانے والی نہ ہو۔ کانت منہا اجادب، اگانے والی تو نہیں ہے لیکن
امسکت الماء، اس نے پانی کو محفوظ کر لیا، پانی اس کے اندر محفوظ ہو گیا، پانی اترا اس نے سنبھال لیا اس کو، اور فشرب الناس منها وسقوا وزرعوا، یہاں سے لوگ لے کے جا رہے ہیں، اس نے اس کو محفوظ کیا اور جزاک اللہ خیر، اچھا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں یہ حدیث لے کے آئے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب۔ تو یہ ایسی زمین ہے جو پیداوار دینے والی تو نہیں ہے، لیکن اس نے پانی کو محفوظ کر دیا۔ امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا۔ یہ دونوں گروہ جو ہیں، یہ دونوں زمین کے طبقے جو ہیں یا زمین کے حصے جو ہیں، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ ایک نے تو جذب کر کے اندر پھر اس سے باغ و بہار پیدا کر دیا، اور ایک نے جو پانی آیا تھا اسے محفوظ کر کے آگے منتقل کر دیا۔ تو ایک وہ ہے جو پڑھا آگے پڑھا دیا، آگے پہنچا دیا، یہ بھی فیض ہے، اور ایک وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم و اجتہاد کے اندر، فقاہت و بصیرت کے اندر، علم کی گہرائی اور وسعت کے اندر ایسی اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کے ساتھ نوازتے ہیں اور گہرائی اور وسعت نصیب فرماتے ہیں کہ وہ اس میں سے چیزیں نکال نکال کر لوگوں کے سامنے آسان کر کے پیش کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ مجتہدین ہے، ائمہ فقہ ہے، ائمہ حدیث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں انبتت الکلأ والعشب الکثیر، کہ اس پانی سے کتنا کچھ پیدا ہوتا ہے، کیسے کیسے درخت۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال بیان فرمائی جو بالکل آسان ہے، الکلأ والعشب الکثیر۔ الکلأ یہ تو جو ہے نا خوراک ہوتی ہے جانوروں کی، اور عشب یہ اس زمین کی زندگی ہوتی ہے، جہاں ہریالی ہوتی ہے وہ زمین کی زندگی اور زمین کا اوسط ہوتا ہے، اور اس کے اندر زمین کی ساری پیداوار آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجتہدین ہیں، اور دوسرا وکانت منہا اجادب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس علم کو محفوظ کر لیا اور آگے پہنچا دیا۔ یہ قرآن پڑھا آگے پڑھا دیا، حدیث پڑھی آگے پڑھا دی، ترجمہ کروا دیا، بتا دیا طلباء کو یہ کچھ ہے، اور آگے پھر اللہ رب العزت جو ہے اس میں سے کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ وسعت بھی عطا فرما دیتا ہے، گہرائی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دونوں طبقے جو ہیں زمین کے، یہ اس بارش سے فیض یاب ہوئے۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَىٰ، اور بارش جو ہے وہ ایک اور زمین کے حصے کے اوپر بھی جا کے برستی ہے۔ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًا، یہ چٹیل میدان ہے اور ڈھلوان زمین ہے جس کے اوپر بارش برستی ہے، نہ وہاں بارش رکتی ہے، اور وہ بنجر اور پتھریلی زمین ہے کہ وہاں پیداوار بھی نہیں ہوتی، جو برسا سب ادھر ادھر چلا گیا اور وہاں قطرہ بھی باقی نہیں رہتا، اور اس کے اندر سے نکلتا بھی کچھ نہیں۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دین کا علم جو ہے یہ انسان کے اندر اثر کرے، یا تو انسان اس کو محفوظ کر لے، یا انسان اس کو عمل کے اندر اور علم کے اندر اس طرح جذب کر لے کہ پھر اس سے بہت کچھ آگے منتقل کرے۔ تو اس دور کے اندر جب کہ اسلام بھی غریب ہے اور اسلام کا علم اس سے بھی بڑھ کر غریب ہے، بے قدری ہے نا اس کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے بھی پوری نسبت نہیں رکھتے، اور جو اس کا علم ہے اس کی طرف ان اسلام والوں میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں اس کی، اور پھر جو اس علم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کی جو حیثیت اور ان کا جو مقام ہے اور جو ان کی افادیت ہے اس کا بھی لوگوں کو ادراک نہیں ہوتا۔
لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ نبی جو ہیں یہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محسن ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کا رویہ نبیوں کے ساتھ سب سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں، اور یہ نفسیاتی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے، جسمانی تکلیف سے بھی گریز نہیں کرتے، اور یہاں تک بھی ہوا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، جان تک سے ختم کر دیا۔ تو وہ کتنے خیرخواہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے۔ نبیوں کے وارثوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ خیرخواہ ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ بے قدری کا ہوتا ہے، توہین کا ہوتا ہے، ایذاء کا ہوتا ہے، اور نفسیاتی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، لوگ ان کو اذیت دیتے ہیں، اور دست درازی سے، تکلیف اور اذیت سے، سزاؤں سے بھی یہ لوگ باز نہیں آتے۔ تو لیکن اسلام کا غریب ہونا اور اسلام کو اپنا کر لوگوں کے اندر انسان کا ایسا ہو جانا کہ وہ اپنوں میں بیگانہ ہو، اور پھر انسان اس علم کی طرف آ جائے جو دین کا علم ہے، جو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دین اسلام بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دین کا علم بھی اللہ رب العزت کی پھر نعمت پر نعمت ہے، نور علی نور، اس پر اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ فضل ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو اس کے لیے منتخب کر لے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ، اچھائی، طیب سے نکلا ہے توبہ، اللہ اکبر، طاب الشیء، اچھا ہونا کسی چیز، ان کے لیے اچھائی ہے، اور توبہ لہو اس کے لیے خوشی ہے، اس کے لیے بہتری ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے اچھائی ہے۔ جنت کے اندر بھی کوئی درخت ہے یا مقام ہے، وہ بھی اس کا مصداق ہے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، جیسے کسی کی تحسین کے لیے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ واہ زندہ باد، شاباش، جیتے رہو، طوبیٰ لہو، مرحا لہو، اس کے لیے اچھائی ہے، اس کے لیے خوشی ہے، اور وہ سلامت رہے، وہ جیتا رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے۔ تو دوسری روایات کے اندر پھر اس کا تتمہ بھی ہے، طوبیٰ للغرباء، کہ غرباء کون ہے، کون ہے غرباء؟ تو دو وصف جو ہیں خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں حدیث کے اندر۔ اس کی روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص دو وصف ہیں۔ النزاع من القبائل، ایک وصف یہ ہے کہ یہ غریب وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے اور دین کے علم کے لیے، النزاع، نازع یا نزیع کی جمع ہے نزاع، جو اپنا قوم قبیلہ چھوڑ دیتے ہیں، دیس وطن چھوڑ دیتے ہیں، دیس وطن چھوڑتے ہیں، قوم قبیلہ چھوڑتے ہیں، اپنا ماحول چھوڑتے ہیں، اپنے گھر کی آسائشیں چھوڑتے ہیں، تو یہ چیزیں قربان کر دیتے ہیں دین کے لیے، دین کے علم کے لیے۔ النزاع من القبائل، اور یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو النزاع من القبائل، قبیلوں سے کھنچ کر نکلے ہوئے لوگ، جنہوں نے قوم قبیلہ چھوڑ دیا، اپنا وطن اور اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا ماحول چھوڑا، اپنی زندگی کا جو رہن سہن تھا اس کو چھوڑا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، نزع عن الشیء، چیز سے دور ہو گیا، چیز سے دور ہو گیا، ان چیزوں سے دور ہو گیا، ان کو قربان کر دیا۔ النزاع من القبائل۔ اور پھر
دوسرا وصف یہ ذکر کیا گیا ہے یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ برے ہوتے ہیں تو یہ صالح ہوتے ہیں، لوگ فساد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے اندر صالحیت ہوتی ہے۔ النزاع من القبائل یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگوں کے اندر فساد پھیلا ہوا ہوتا ہے تو ان کے اندر صالحیت ہوتی ہے۔ صلاح جو ہے یہ فساد کی ضد ہے۔ فسادہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بگڑ جائے، جو اس کا اصل طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کسی اور طرف چلی جائے، جیسا اس کو بنایا گیا تھا، جیسا اس کو رکھا گیا ہے اس طرح نہ ہو، اس سے ہٹ کر وہ کسی اور طرف چلی جائے جس کی وجہ سے اس کے اندر بگاڑ آ جائے، یہ فساد ہوتا ہے۔ بیماری کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، چیز کے خراب ہونے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، چیز کے نقصان دہ ہونے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، یہ فساد ہے۔ اور صالحہ یا صالحہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، جیسے ہونی چاہیے ویسے ہی پرفیکٹ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور یصلحون اذا فسد الناس اور او یصلحون ما افسد الناس من امتی، ما افسد الناس من سنتی، یصلحون ما افسد الناس من سنتی، جو میرا طریقہ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی صالح بھی ہوتے ہیں اور مسلم بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں اور مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس فضل کے لیے اور اس نعمت کے لیے اور اس راستے کے لیے چنا ہے، انہیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمت کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے مقبولوں میں شامل فرما لے جن کو تو نے قبول فرما لیا، اور اپنے ان بندوں میں فرما لے جن کو تو اپنی خاص نسبت عطا فرماتا ہے، معیت کی، اپنائیت کی اور نوازنے کی۔ اللہ رب العزت سے یہ مانگتے رہنا چاہیے اور اس دین کی اور دین کے علم کی جو فضائل ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بھی ہے، وہ بھی اگر مل جائے نا، غربا، صفت الغربا، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ میں بھی دیکھوں گا اگر مل گیا تو آپ لوگ بھی دیکھیں، یہاں لائبریری میں شاید نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے، اس کا بھی مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جو وقت گزر گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا، آنے والے کا پتہ نہیں ہے، تو انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اندر صالحیت پیدا کرنی چاہیے، اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے ابدا بنفسی کا فنہا عن غیرہا، اپنی اصلاح سے انسان آغاز کرے، اپنی تربیت کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے اندر علم کو جذب کرنے کی کوشش کرے، اور اس علم کو جذب کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہو جائے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی نسبت جو ہے وابستگی کی اور اللہ والا ہونے کی، یہ نسبت انسان کی پختہ ہو جائے، یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اس کو بار بار ذہن میں تازہ کرتے رہنا چاہیے، مستحضر رکھنا چاہیے اور دہراتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ انسان کی قلبی روحانی کیفیت جو ہے یہ زندہ رہے۔ استحضار جو ہے نا اور استذکار، یہ چیز کو زندہ رکھنے کا اور چیز کو فار رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کبھی خلوت میں بیٹھ کے اس پہ غور کرے اور اللہ سے مانگے، اور اگر اس میں کمی آئے تو انسان پریشان ہو جائے کہ میں زوال کی طرف جا رہا ہوں، اور اگر اللہ رب العزت برکت اور قبولیت عطا فرمائے، انسان آگے بڑھے تو انسان شکر کرے کہ یا اللہ یہ تو نے کرم کیا کہ تو نے مجھے ترقی عطا فرمائی، یا اللہ مجھے اور عطا فرما، مجھے اور قریب کر لے۔ یہ علم کے اندر ترقی، یہ اللہ کا قرب ہے،
یہ اللہ رب العزت کا تقرب ہے. حاصل ہو اللہ کا شکر کرے اور مانگے ربی زدنی علما، اور اگر کمی آئے تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع. اچھا، اس پر انشاءاللہ العزیز یہ جو حدیث ہے جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس پہ انشاءاللہ العزیز بات کریں گے کہ یہ علم کے منافی چیزیں ہیں. یہ علم کے منافی چیزیں ہیں. یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک معانی کا جہان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، جو اس علم کے غوائل ہیں، جو اس علم کی ایسی چیزیں ہیں جو اس علم کو خراب کر دیتی ہیں اور اس علم کو بیکار کر دیتی ہیں. غوائل العلم ہے یہ. تو اس پر بھی انشاءاللہ العزیز بات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس راستے میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس علم کی برکات اور اس کے انوار اور اس کے فیوز کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ.